بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 67 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق الجزائر کے حصہ سوم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا الجزائر کے حصہ دوم پر مشتمل تھا اور پچھلے سبق کے اندر ہم نے 2 پوائنٹس پر گفتگو کی۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ الجزائر کے اندر پائے جانے والے مذاہب تھے، جس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی، اور ہمارے پچھلے سبق کا دوسرا پوائنٹ اس کی مختصر تاریخ تھی۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ایک ہی پوائنٹ پر مشتمل ہوگا اور اس پوائنٹ کے اندر ہم الجزائر کی بقیہ تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ امیر عبدالقادر کی شکست کے بعد الجزائری باشندے چین سے نہ بیٹھے اور فرانسیسی سامراج کے خلاف مسلسل مزاحمت کرتے رہے۔ فرانسیسی حکومت نے مزاحمت کو کچلنے کے لیے لوگوں کا بے رحمانہ قتل عام کیا، عورتوں اور بچوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، لیکن حریت پسندوں نے علم جہاد کو سرنگوں نہ ہونے دیا اور ان کی تحریک آزادی برقرار رہی۔ آخرکار اس مزاحمت کے دباؤ میں آ کر حکومت فرانس نے الجزائر کو داخلی خود مختاری دے دی، اگرچہ براہ راست باغ دوڑ فرانس ہی کے ہاتھ میں رہی۔ 1865 کے فرانسیسی فیصلے کی روح سے مسلمانوں کو فرانسیسی قومیت اختیار کرنے کا حق حاصل ہو گیا۔ 1871 میں فرانس کے نپولین سوم کو پروشیا یعنی جرمنی کے ہاتھوں شکست ہوئی تو الجزائری عوام کو امید بندھی کہ اب آزادی کی منزل قریب ہے۔ چنانچہ اس مرتبہ الجزائر کی نئی حکومت نے زیادہ قوت کے ساتھ تحریک مزاحمت شروع کی، لیکن فرانسیسیوں نے اسے بھی پوری قوت سے کچل دیا۔ اس تحریک کو کچلنے کے بعد فرانس نے لاکھوں فرانسیسی باشندوں کو الجزائر کی بہترین زرخیز زمینوں پر آباد کیا، جو آہستہ آہستہ یہاں کی دولت پر قابض ہونے لگے۔ دیہی باشندے تو غربت، بیماری، جہالت اور عدم مساوات کا عذاب سہتے رہے اور غیر ملکی آبادکار اپنی سامراجی پالیسیوں کے عین مطابق یہاں کی فصلیں اٹھا اٹھا کر اس کی نقدی فرانس بھیجنے لگے۔ الجزائر میں تقریباً 70 فرانسیسی جاگیردار 5 لاکھ ایکڑ اراضی کے مالک تھے۔ بینکاری، جہاز رانی، کان کنی، ذرائع نقل و حمل، مواصلات، زراعت، صنعت و حرفت، ان سب پر فرانس کا مکمل کنٹرول تھا۔ پہلی جنگ عظیم جو 1914 تا 1918 کے درمیان لڑی گئی، اس کے بعد جب تمام مقبوضہ ممالک میں حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھی تو الجزائر میں بھی امیر عبدالقادر کے پوتے امیر خالد نے تحریک آزادی شروع کی، جو کامیاب نہ ہو سکی۔ دوسری جنگ عظیم میں الجزائر نے اس امید پر اتحادیوں کا ساتھ دیا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد انہیں آزادی نصیب ہو جائے گی۔ 1942 میں اتحادیوں نے شمالی افریقہ پر حملہ کر دیا۔ الجزائریوں نے ان کا ساتھ دیا، بلکہ جرمنوں اور اطالوی حملہ آوروں کو تیونس سے نکالنے میں ان کی مدد کی۔ الجزائر نے شمالی افریقہ میں اتحادیوں کے لیے ایک نہایت اہم اڈے کا کام انجام دیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد فرانس نے ایک مرتبہ پھر آزادی دینے سے انکار کر دیا تو تحریک مزاحمت دوبارہ سے فعال ہو گئی اور آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیل گئی۔ فرانسیسیوں نے تحریک کو دبانے کے لیے آبادیوں پر فضا سے بمباری کی اور بہت سے ساحلی دیہات کو نظر آتش کر دیا۔ اس تحریک میں تقریباً 50,000 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ فرانس کے خلاف مسلح جدوجہد کے بغیر آزادی نہیں مل سکتی۔ چنانچہ ایک نوجوان احمد بن بلہ بھاگ کر قاہرہ چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ مل کر نیشنل لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی اور بہت جلد دیگر تمام تنظیموں اور تحریکوں کو ساتھ ملا کر ایک منظم اور مضبوط تحریک کا آغاز کیا۔
الجزائر میں مقامی امور کے تصفیہ کے لیے پہلی بار 1947 میں پارلیمنٹ قائم ہوئی، جس کے تحت تمام الجزائری باشندوں کو فرانسیسی شہریت کے حقوق تفویض ہوئے اور سول ملازمتوں کے دروازے مسلمانوں پر بھی کھول دیے گئے۔ 1 اکتوبر 1954 کو FLN کے پلیٹ فارم سے قوم نے آزادی کی جدوجہد شروع کر دی، جو باقاعدہ گوریلا جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ فرنٹ کے رضاکاروں نے بیک وقت 70 مختلف مقامات پر گوریلا جنگ شروع کر دی۔ اس مسلح جدوجہد میں فرت عباس جیسے رہنما بھی شامل تھے۔ 22 اکتوبر کو فرانس نے وہ طیارہ اغوا کر لیا جس میں احمد بن بلہ اور 4 دوسرے حریت پسند لیڈر سفر کر رہے تھے۔ ان لیڈروں کو قید کر لیا گیا۔ عرب قوم پرستوں کی تحریک نے پارلیمانی انتخاب اور بعد میں قائم ہونے والی پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا، چنانچہ اس تحریک کے رہنما قوم پرستی کی تائید اور بغاوت پھیلانے کے جرم میں ملوث قرار پائے اور آزادی کی تحریک انہیں خفیہ طور پر جاری رکھنی پڑی۔ حریت پسند لیڈروں کی گرفتاری کے باوجود گوریلا جنگ جاری رہی، جس میں 10 لاکھ الجزائری جاں بحق ہوئے۔ 5 لاکھ سے زائد ہجرت کر کے تیونس یا مراکش چلے گئے۔ 1957 میں الجزائر میں تیل دریافت ہوا تو فرانسیسی حکمرانوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور انہوں نے جنگ آزادی کو ہر قیمت پر کچلنے کا فیصلہ کر لیا۔ 10 لاکھ افراد کی شہادت کے ساتھ فرانس کے بھی 1 لاکھ سے زائد فوجی اس جنگ میں مارے گئے۔ 1958 میں فرانسیسی صدر جنرل چارلس ڈیگال نے گوریلا کارروائیوں سے تنگ آ کر جنگ آزادی کے لیڈروں کو مذاکرات کی دعوت دی۔ فرانسیسی پولیس اور فوج نے قوم پرست تحریک کو ختم کرنے کے لیے اس جنگ میں ہر طرح کا جدید اسلحہ استعمال کیا اور قیدیوں پر غیر معمولی تشدد کیا، لیکن انجام کار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ 1958 تک متعدد دوسری حکومتیں فرانس میں محض اس لیے ناکام ہوئی کہ بڑھتے ہوئے جنگی مصارف نے فرانسیسی عوام کی قوت خرید اور معیار زندگی پر ناگوار اثر ڈالا۔ الجزائر کی پرامن بستیوں اور فرانسیسی فوجوں کی بمباریوں اور مظالم نے فرانسیسی عوام اور اقوام عالم کو اس جنگ کے خلاف آواز بلند کرنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ فرانسیسی قومی اسمبلی نے متعدد بار جنگ بندی کرنے کی اپیل کی۔ الجزائر میں مقیم فرانسیسی فوجیوں پر ان تجاویز کا رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے جنرل سلان کی زیر قیادت فرانس حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ستمبر 1958 میں قاہرہ کے اندر فرت عباس کی سربراہی میں آزاد عبوری الجزائری حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ اگست 1961 میں یونس بن خدا کو عبوری حکومت کا صدر مقرر کیا گیا۔ بالآخر الجزائر کے حق خود اختیاری سے متعلق مسودہ قانون پر فرانس اور الجزائر کے باشندوں سے رائے طلب کی گئی۔ 75% رائے دہندگان نے الجزائر کی آزادی کی تائید کی۔ چنانچہ صدر ڈیگال نے الجزائری لیڈروں سے 11 فروری 1962 کو جنگ بندی کے لیے مذاکرات شروع۔ 18 مارچ 1962 کو فرانس اور الجزائر کے مابین جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہو گئے اور ایک عبوری حکومت قائم کر دی گئی، جس میں 5 الجزائری، 4 فرانسیسی اور 3 غیر جانبدار نمائندے شامل ہوئے۔ 2 جولائی 1962 کو ریفرینڈم ہوا جس میں 99.7% عوام نے آزادی کے حق میں ووٹ ڈالا۔ 3 جولائی کو صدر ڈیگال نے الجزائر کی آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اس طرح 7 سال 5 ماہ کی مسلسل جدوجہد کے بعد الجزائر 132 سالہ فرانسیسی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ 26 ستمبر 1962 کو مجلس عمل کے اجلاس میں فرت عباس کو صدر اور احمد بن بلہ کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں نئے آئین کے تحت اسلام کو نئی مملکت کا مذہب اور عربی کو سرکاری زبان قرار دے دیا گیا۔ آزادی کے بعد عوام کو خوشحالی نصیب نہ ہوئی، البتہ اقتدار کی جنگ نے ان کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا۔ احمد بن بلہ کامیاب حکمران ثابت نہ ہوئے اور فوج اور سول بیوروکریسی کے ہاتھوں یرغمار بنتے چلے گئے۔ طاقت کا اصل مرکز فوج کے پاس تھا۔ یوسف بن خدا جو کہ سربراہ مملکت تھے، ان کے اور احمد بن بلہ کے تعلقات کشیدہ ہو گئے اور بن بلہ نے بن خدا کو اختیارات سے الگ ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بن بلہ کے خلاف بغاوت کر دی، جسے بن بلہ کے ساتھی اور وزیر دفاع کرنل حواری بومدین نے ختم کر کے بن خدا کو گرفتار کر لیا۔
اس طرح کرنل شباتی نے کرنل آیت احمد کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف بغاوت کی، لیکن کرنل شباتی کو گولی مار دی گئی اور آیت احمد کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اسی طرح محمد خضر کو، جو بن بلہ کے بعد دوسری اہم شخصیت تھے، ملک بدر کر دیا گیا۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے $1,60,000 خود برد کیے تھے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے الجزائر کی تاریخ کا بقیہ حصہ پڑھا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر ہم 19 جون 1965 کے بعد کی تاریخ کا جائزہ لیں گے، جس کے اندر الجزائر کے سیاسی حالات و واقعات کے متعلق جانیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے صرف ایک ہی پوائنٹ پر گفتگو کی، اور ہمارا آج کے سبق کا پوائنٹ الجزائر کی مختصر تاریخ کا بقیہ حصہ تھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔